کر نہیں۔ اب اس قد و قامت کے برابر لاٹھی ہو، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے اس میں کہ کوئی بہت بڑی لاٹھی، کوئی درخت کے مانند کوئی لاٹھی ہوگا، یا یہ کہ موٹائی میں کوئی بہت موٹا اور عظیم ہوگا، نہیں، عام لاٹھیوں جیسی۔ البتہ قرآن حکیم میں بطور معجزہ ہونے کے بعد اس کی دو صفات ذکر کی گئی۔ ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا کأنہ ثعبان مبین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس لاٹھی کو پھینکتے اتنا بڑا ہو جاتا، اژدہا کی شکل اختیار کر لیتا۔ ثعبان کہتے ہیں اژدہا کو، مبین کہتے ہیں بہت بڑے اژدہا، بہت بڑے اژدہا کی شکل میں وہ سامنے آ جاتا۔ ویسے عام لاٹھی۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا کہ یہاں ثعبان کا ذکر ہے، وہاں لحیہ کا ذکر آیا ہے، یعنی ایک چھوٹا سا سانپ۔ تو کہیں اس کو چھوٹے سے سانپ کے ساتھ تشبیہ دی گئی، اور کہیں اس کو ثعبان مبین بڑے اژدہا کی شکل میں اس کو کہا گیا۔ علماء نے اس کا مفہوم جو بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ چلنے میں وہ سانپ کی مانند چلا کرتا تھا، اس لیے کہ سانپ کی تیزی تمام جاندار چیزوں میں سب سے زیادہ ہے، یعنی چلنے میں اس کا انداز سانپ جیسے ہوتا، یعنی اتنے تیزی کے ساتھ چلتا تھا، اور جسامت میں وہ اژدہے کے برابر تھا کہ گویا اژدہا جا رہا ہے۔ اور عام اژدہا تیزی سے نہیں چلتا، اور عام سانپ اژدہا کے معنی نہیں چلتا، دونوں کی الگ الگ صفات ہیں، لیکن جب ایک معجزہ بن جائے پھر اس کی صفات بھی بدل جاتے ہیں۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مد مقابل جادوگروں کو لایا گیا، میرے محترم دوستو، پورے ملک میں اعلان ہوا جہاں جہاں کوئی جادوگر ہے وہ آ جائے، ہماری جو خوشی کا دن ہے اس دن آ جائے۔ اس دن میلہ نہیں ہوگا، اس دن جادوگروں کا مقابلہ موسیٰ علیہ السلام سے ہوگا، یہی میلہ ہوگا۔ اور قرآن مجید کی سورۃ طٰہٰ میں جو وقت لکھا گیا ہے یہ ضحیٰ کا وقت لکھا گیا ہے۔ ضحیٰ کہتے ہیں اس وقت کو جس میں ہم نماز عید ادا کرتے ہیں۔ اس عید کو یعنی چاشت کا وقت شروع ہوتا ہے، اسی وقت گویا سب کو مدعو کیا گیا، اور جو آئے 75,000 کی تعداد میں، اور اس میں جو انتخاب ہوا وہ 15,000 کی تعداد میں۔ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ ایک اکیلا موسیٰ 15,000 جادوگر مانے ہوئے اپنے فن کے، مانے ہوئے اپنے فن کے، پریشان ہو گئے کچھ کہ اللہ میں اکیلا اور یہ 15,000 میرے مد مقابل، میں ان کا کیا مقابلہ کروں گا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا اے موسیٰ، ہم نے کب کہا کہ یہ مقابلہ تم نے کرنا ہے؟ ہم نے کب کہا یہ مقابلہ تم نے کرنا ہے؟ ان کے مقابلے پر بظاہر تو آپ ہوں گے، حقیقت میں ہم ہوں گے۔ اللہ، یہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگا، یہ مقابلہ ہمارے ساتھ ہوگا۔ وہ جس طرح ایران کے فتح کے موقع پر کسریٰ نیست و نابود ہوا، قیدیوں میں ایک شہزادہ بھی قیدی بن کر، کسریٰ کا بیٹا یا پوتا تھا، وہ بھی قیدی بن کر نوجوان تھا،
مدینہ منورہ حضرت سعد بن وقاص نے دیگر قیدیوں کے ساتھ اس کو بھی مدینہ بھیج دیا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی نماز پڑھائی، مسجد نبوی سے باہر نکلے، خزانوں کا ڈھیر الگ پڑا تھا اور قیدیوں کا ایک طویل لائن تھا، اور اس خط پڑھنے کے بعد جس میں لکھا تھا کہ ان قیدیوں میں ایک شہزادہ ہے، تو قیدیوں کی لائن میں چلتے 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 ایک نوجوان پر آ کر لاٹھی ہاتھ میں تھی، ایسے اس کو یعنی اس کے چہرے کی طرف لاٹھی کر کے کہا، آپ شہزادے ہیں؟ اس نے کہا جب آپ نے پہچان ہی لیا تو پھر پوچھنا کیا؟ کہ اچھا کیسے رہا یہ معرکہ؟ تم لوگوں نے تو بڑی تیاری کی تھی، 5 لاکھ کی تعداد میں تم مد مقابل آئی تھی، اور مسلمان 35,000 اور 35,000 بعد میں پہنچے، آدھی جنگ کے دوران پہنچے۔ مسلمانوں سے یہ مقابلہ تمہارا کیسے رہا؟ کچھ محسوس کیے تم نے؟ کہ شہزادے نے کہا ہاں اے مسلمانوں کے امیر المومنین، میں نے بہت کچھ محسوس کیا۔ کہا کیا محسوس کیا؟ اس نے کہا کہ ہمارے مد مقابل انسان نہیں لڑ رہے تھے، مسلمانوں کا خدا لڑ رہا تھا۔ اس لیے اگر انسانوں سے مقابلہ ہوتا تو ہم سے بڑھ کر بہترین لڑنے والے اور کون ہوتے، لیکن جب ہمارے مقابلے پر جو انسان تھے وہ تربیت میں ہم سے کم تھے، آب و ہوا ان کے موافق نہیں ہمارے موافق، کھانے پینے کی چیزیں ہمارے پاس زیادہ، کسی چیز کی کمی نہیں تھی، یہ سب مسافر بن کر آئے تھے، کھانے کی ان کے پاس سوائے کھجور کے اور کچھ تھا ہی نہیں، اور پھر بھی یہ ہم پر غالب آ گئے۔ ہم سمجھ گئے یہ جس کی نمائندے بن کر آئے ہیں یہ اسی کی طرف سے لڑ رہے ہیں، اور وہ ہم سے جو لڑ رہا ہے وہ ذات لڑ رہا ہے جس کی یہ نمائندے بن کر آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ غیر مسلم بھی میدانوں میں سمجھ جایا کرتا تھا کہ ہمارے مد مقابل کون ہے، ہم کس سے لڑ رہے ہیں۔ تو میرے محترم دوستوں، ان جادوگروں نے بھی جب دیکھا کہ ایک اکیلا موسیٰ ڈٹا ہے، کچھ تو ہے، اس شخص میں کچھ ہے، یہ اکیلا ہمارے مقابلے پر کھڑا نہیں ہے۔ کہاں 15,000 مانے ہوئے اپنے فن کے جادوگر، اور کہاں ایک اکیلا موسیٰ، ایک اکیلا موسیٰ میدان میں ڈٹا ہوا ہے، کچھ تو ہے اس شخص میں۔ یہاں تھوڑا ادب کا سلیقہ بدل گیا، انداز بدل گیا بولنے کا، اور ان جادوگروں کے دل میں موسیٰ علیہ السلام کے لیے ادب پیدا ہوا، احترام پیدا ہوا، کہ عام انسانوں جیسا نہیں ہے جو ہمارے مقابل ٹھہر گیا اور ٹھہر رہا ہے، یقیناً یہ اس لائق ہے ہم اس کی ادب کریں، اس کی تعظیم کریں، اس کی تکریم کرے، اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھے اور اس کو عزت دے۔ یہاں اس سے یہ سلیقہ بدل گیا۔ جب سلیقہ بدل گیا تو اللہ کا فیصلہ بھی بدل گیا۔ اللہ رب العزت نے بھی فیصلہ فرمایا، تم لوگوں نے میدان میں میرے موسیٰ کا احترام کیا، میں بھی اس احترام کے بدلے میں تمہیں سب کے سروں پر بٹھا کر چھوڑ دوں گا، تمہیں وہ عزت وہ مقام دوں گا کہ لوگ بھول جائیں گے کہ یہ ساحران فرعون تھے یا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے، بھول جائیں گے لوگ اس کو۔ کسی کا ادب کرنا کتنی بڑی تعظیم ہے میرے محترم دوستو۔ ادب، اپنی بڑوں کے ادب کیجیے، خدا را اس ادب پر اللہ بہت کچھ عطا فرماتے۔ احترام کیجیے،
اپنی والدین کو احترام کی نظر سے دیکھے، جب وہ آئیں بیٹھے مت رہا کرو، جب والد کو دیکھے کہ وہ مجلس میں آ رہے فوراً اٹھ جایا کرو، والد کو جگہ دے دیا کرو۔ اس کی بدلے میں اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں، ہدایت کی فیصلے ہوتے ہیں۔ والدہ آئے بیٹا مت رہا کرو، کھڑے ہو جایا کرو، والدہ کو احترام کی نظر سے دیکھ کر اس کو عزت و احترام دو، بٹھا کر پھر خود بیٹھ جایا کرو۔ اگر والد دنیا سے چل بسا ہے، انتقال کر چکا ہے، موجود نہیں ہے، تو اس والد کے جو بوڑھے دوست ہو، احباب ہو، جس سے آپ کے والد ملا کرتے تھے، پھر ان کو وہ عزت ادب دو جو تم اپنے والد کو دیا کرتے تھے۔ یہ فیصلے کی گڑی ہوتی ہے۔ اللہ پاک پھر فیصلے ہدایت کے فرماتے ہیں، کامیابی کی فرماتے ہیں، عروج کے فرماتے ہیں، بلند مقام کے فیصلے اللہ فرماتے ہیں۔ اس لیے بڑوں کو احترام دو، بڑوں کو عزت دو۔ کسی نبی کا ایک ذرے کے برابر، ایک بال کے برابر عزت میں فرق نہ آئے دل میں، کہ بے احترامی ہو، بے عزتی ہو۔ کسی ولی، کسی اللہ کے نیک بندوں کا احترام اپنے دل میں رکھا کرے، اس پر بہت کچھ ملتا ہے۔ وہ فارسی میں کسی نے ایک مقولہ کہا، کیا خوب کہا، بلکہ سمجھ لیجیے کہ یہ عرب کے مقولوں کے ایک ترجمہ ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ جو ادب والا ہوتا ہے وہ نصیب والا ہوتا ہے، اور جو بے ادب ہوتا ہے وہ بد نصیب ہوتا ہے۔ سمجھ گئے؟ ہمارے نصیبوں کو کوئی نہیں کاٹتا، ہم اپنے نصیبوں کو خود برباد کرتے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر کھڑے ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین ہیں، ان کو ادب دو، تعظیم دو۔ اللہ نے اس کو ایک مقام پہ بٹھایا ہے، اس لیے کہ تم ادب کرو گے، اللہ ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصتی کا فیصلہ فرمائیں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر آئے ہوئے 1500 ساحروں نے اور کیا کیا تھا میدان میں؟ کچھ بھی نہیں، سوائے اس کے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو عزت و احترام کی نظر سے دیکھا کہ ایک اکیلا موسیٰ ہم 15,000 کے سامنے کھڑا ہوا، کچھ تو ہے اس شخص پہ۔ اور یہ فن والے جو ہوتے ہیں نا، یہ فن والے، ان کے جو استاد ہوتے ہیں وہ اپنے استاد کی بڑی عزت کرتے ہیں۔ جس سے موٹر سائیکل کا ہنر سیکھا ہے وہ استاد ہوتا ہے، عمر بھر پھر اس استاد کو ادب کی نظر سے دیکھتے ہیں، جس سے یہ ہنر سیکھا ہے، جس سے گاڑی بنانا سیکھا ہے۔ کوئی بھی استاد ہو، کسی درجے کا کوئی بھی ہنر آپ نے سیکھا ہو، عمر بھر لوگ اس کو پھر احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں، اگرچہ بہت سربلند ہو جائے، لیکن وہ اپنے استاد کو کم نظر سے نہیں دیکھتے، بے عزتی کی نظر سے نہیں دیکھتے۔ بعض تو ایسے بدبخت وہ دیتے چشیز دو خما اور عزت، ایسے بھی بدبخت ہیں، اپنے استاد کے متعلق یہ کہتے وہ اس کو کیا آتا تھا، اس کو تو میں نے سکھایا ہے، ایسے بھی بدبخت، اور وہ کبھی بھی پھر کامیابی کا زینت طے نہیں کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ ہے، فرماتے ہیں جس نے مجھے الف با تا سا پڑھایا ہو میں اس کا غلام ہوں، وہ مجھے لے جائے بازار میں فروخت کر دے۔ اللہ، الف با تا سا پڑھانے والا، فرمایا میں اس کا غلام ہوں، وہ میرا آقا ہے، مالک ہے، وہ جتنے رقم میں مجھے فروخت کرنا چاہتے ہیں میں تیار ہوں۔ ایک الف با تا سا سکھانے والا، کتنا اس کا تعظیم ہو، کتنا ادب۔
تو یہاں بھی یہ ساحران فرعون نے موسیٰ علیہ السلام اور کیا کیا تھا؟ ادب کی نظر سے دیکھا. سورۃ طٰہٰ میں اللہ نے وہ ادب والے الفاظ ذکر فرمائے. یہ وہ الفاظ ہے جب اللہ کی قدرت نے فیصلہ کیا کہ ان سب کو میں ہدایت سے مالا مال کروں گا، کہ میرے نبی کے ادب کی، میرے نبی کو عزت کی نظر سے دیکھا. یا موسیٰ، اس ساحران کا جو ایک بڑا تھا وہ سامنے آیا. اے موسیٰ، آپ پہل کرتے ہیں یا ہم پہل کریں؟ اللہ اکبر. بس یہ الفاظ. اے موسیٰ، کرتب یہ جو جادو کا وہ سلسلہ ہے اس میں آپ پہل کرتے ہیں یا ہم پہل کریں؟ یہ ادب والے ایک لفظ، آپ پہل کرتے ہیں یا ہم پہل کریں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ پہل کریں. ان لوگوں جو لاٹیاں پھینکی، رسیاں پھینکی، وہ سب پارے سے بھرے ہوئے تھے. پارا تھا. اب ذرا ذرا سورج گرم ہو جائے تو پارے کو بھی جوش آتا ہے، وہ پارے سمیت دوڑنے لگتا ہے. دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ سانپ جا رہے ہیں، حقیقت میں اس کے اندر پارا ہوتا ہے. یا پھر آنکھوں کو وہ مسمرزم جس کو کہتے ہیں، آنکھوں کی بندش جس کو کہتے ہیں. تو میرے ایک استاد سے ایک واقعہ چھوٹا سا ہے. دوران سبق اس نے مجھے کہا کہ دیکھیے یہ جادوگر جو مختلف چوراہے پہ جادو سکھاتے ہیں، یہ سب آنکھوں کی بندش ہوتی، نظر کی بندش ہوتی ہے. اکثر اگر اس موقع پر کوئی 4 قل پڑھ کر دم کرے تو اس کا جادو ہوا میں اڑ جاتا ہے. لیکن خیال کرنا اس وقت بڑا نازک ماحول بھی ہوتا ہے. یہ جادوگر بھی بڑے سخت قسم کے ہنر رکھتے ہیں، پھر یہ بدلہ لینے بھی جانتے ہیں. جہاں بہت نازک مرحلہ ہو وہاں مت پڑا کرو. ہم طالب العلم تھے، وہ پشتوں میں کہتے ہیں وہ طالب سودا. ایک طالب جب سیکل چلاتا ہو بچ کر رہا ہو، اس کا بریک کام نہیں کرتے سیکل کا، وہ سودا ہی ہوتے، جہاں مار دیے. کسی چیز میں طالب کا جو ذہن اٹک جائے نا، بس پھر تو اٹک گیا. اس کے لیے جتنا رقم خرچ کرنا پڑے خرچ کر لے گا، لیکن اپنا سودا نکال لے گا کہ یہ میرے ذہن میں جو آیا ہے اس کا انجام کیا ہوگا. تو استاد نے کہہ دیا، بس ہم نے لے لیا. آگے اب یہ آزمائش کے مرحلے میں تھی کہ کہاں اس کو استعمال کریں. روک کر بھی استاد نے، پھر بھی ہم باز نہیں آئے. جامعہ فاروقیہ شاہ فیصل کالونی میں ہم پڑھا کرتے تھے. اس کے ساتھ ایک بڑا میدان تھا یہ شاہ فیصل کے پل کے قریب. اس میں مختلف جمعے کے دن کرتب دکھانے والے آتے تھے. تو میں راستے چلتے ہوئے خاص راستے پر اس نے اپنا وہ لگایا تھا، کوئی دوا وغیرہ بیچ رہا تھا کہ کیا بیچتا تھا، کوئی گولیاں قسم کی تھا کیا تھا، کوئی ایسا خاص وہ چیز نہیں تھا کہ میں نے محسوس کیا کہ کوئی مجھے نقصان پہنچائے. یہ ایسا ہوگا، یہ ایسا ہوگا، وہ اپنے وہ بتا رہے. آخر جب اس نے بات ختم کر دی میں نے 4 قل پڑھ لیے. 4 قل جب میں نے پڑھے مجھے آج بھی یاد ہے جیسے کل کی بات ہو. اس کے ہاتھ میں جو کچھ تھا وہ اڑ گیا، کچھ بھی نہیں رہا. یا اللہ خیر. میں نے کہا کام تو کر لیا، اب آگے کیا انجام ہوگا. کچھ دیر تک وہ دیکھتا رہا ایسے مجمع کو آ کر مجھے گردن سے پکڑ لیا. میں نے آپ کو کیا بگاڑا ہے؟ میں نے آپ کو کوئی نقصان پہنچایا ہے؟ اس سے پہلے میں نے کبھی آپ کو دیکھا ہے؟ آپ نے کیوں میری روزی پہ لات ماری؟ بھئی میں نے کیا کیا؟ لوگوں نے کہا کیا کیا کہ جس نے جو کچھ کیا یہ جانتا ہے. اس نے جو کچھ کیا یہ جانتا ہے.
اس نے میری روزی پہ کیوں لات ماری؟ میں نے بہت سمجھا، نہیں لوگوں نے بھی کہا یہ بیچارہ کھڑا تھا، کہا نہیں اس نے میری روزی پہ لات ماری۔ میرے پاس دوائیاں ہیں، لوگوں نے دیکھا کچھ بھی نہیں، یہی میری روزی تھی، اس نے لات ماری، کیوں ایسا کیا؟ وہ شکر وہ استاذ آیا، اس نے جب دیکھا کہا وہی عمل کیا کسی طریقے سے چھوڑ دیا بس۔ تو یہ اکثر مسمرزم ہوتے ہیں، آنکھوں کی یعنی وہ بینائی کو بند کر لیتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوتے ان کے پاس۔ بہرحال ان میں جو بھی استاذ ہو اس کا احترام کرتے ہیں، دنیا کی جو بھی لیول پر جو کچھ ہو اس کا احترام کیا جاتا ہے۔ تو یہ جادو کا سمجھ لیتے یہ بہت بڑا فن کا ماہر ہے، اس لیے اس کے جادو بہت احترام کے نظر سے دیکھا۔ آگے جو ہوا بہت لمبا واقعہ ہے، میں صرف یہ ٹکڑا بیان کر رہا تھا کہ دیکھیے معجزہ۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام نے دکھایا سب عاجز آ گئے، 15,000 جادوگروں میں کسی کے پاس بھی موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کا مقابلہ نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی نے تمام لاٹھیوں اور رسیوں کو نگل لیا، کچھ بھی نہیں رہا سوائے میدان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کا۔ اور اس بگدڑ میں پتہ نہیں کتنے سینکڑوں لوگ قدموں کے نیچے آ کر مر گئے، اس لیے کہ وہ جب فرعون کی طرف یوں جا رہا تھا، چیخ پڑا فرعون، اے موسیٰ بس پکڑ لیجئے۔ اس کا 2 شاخہ ہوتا تھا اوپر، جب 2 شاخوں سے بھی اس کا منہ بن جاتا تھا، جب اس کے منہ میں ہاتھ ڈالتا وہ لاٹھی کا 2 شاخہ بن جاتا۔ لیکن کسی میں تاب نہیں تھا جو اس کا مقابلہ کر سکے۔ تو معجزے یہ ہوتا ہے کہ کسی نبی کو اللہ ایسا معجزہ عطا فرمائے کہ دیکھنے والے حیرت میں ڈوب جائے، اور ان کے پاس سوائے اس کے اور کوئی بھی جواب نہ ہو۔ ان کے پاس جو ہے وہ حق ہے، ہمارے پاس جو ہے وہ کھیل تماشا ہے، جیسے ان ساحران فرعون نے کہا تھا۔ اللہ نے سب کو ہدایت سے نوازا، ایمان لانے کا اعلان کیا۔ فرعون نے کہا اچھا میں اب سمجھ گیا، تم جو کسر آپس میں کر رہے تھے، تم یہی کہہ رہے تھے ایک دوسرے سے، تم استاد شاگرد ہو، میرے مقابلے پر آئے ہو۔ علمان الحفیظ میرے محترم دوستو، ان لوگ ہر سزا اس نے کہا فقضی ما انت قاض، فقضی ما انت قاض۔ ساحران فرعون نے کہا اے فرعون جو تم سے ہو سکتے ہیں وہ کرو، ہم تم سے ڈرنے والے نہیں۔ اللہ نے ہمیں ایمان کا راستہ دکھا دیا۔ یہ معجزات اللہ نے انبیاء کو دیے، خصوصاً کہ معجزات کی تعداد تو بہت بڑھ کر ہے۔ اللہ نے سب سے بڑھ کر معجزے حضور کو عطا فرمائی، ہر معجزہ ایسا کہ کسی میں تاب نہیں تھا اس کے مقابلہ کرنے کا۔ انہی معجزات میں ایک معجزہ معراج معجزہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کیا دیکھا، کیا کچھ دیکھا، قرآن بھرا ہوا ہے، سورہ نجم پڑھیے حیرت میں ڈوب جاؤ گے۔ مقام دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی تک پہنچے۔ فاوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ، اللہ نے اپنے محبوب کی کان میں کیا کہا وہی جانتے ہیں، یا اللہ کا حبیب جانتا ہے۔ عظیم معجزہ اس کائنات میں رونما ہوا۔ بہرحال اس میں کوئی مخصوص عبادت تو نہیں تھا، کئی فونائے میں نے کہا نہیں کوئی مخصوص عبادت، ایک معجزہ ہے۔ یہ صرف یہ بتانے کے لیے کہ دیکھیں اس نبی کی قدر کیجئے، اس کی عظمت بجا لائیے، اس کا احترام کیجئے۔ یہ جو وہاں سے تحفے طائف لے کر آئے ہیں اس کو قدر کی نظر سے دیکھیے۔ فرمایا ثلاثۃ اشیاء اوتیت بلیلۃ المعراج، ثلاث اشیاء، لیلۃ المعراج کی رات مجھے 3 چیزیں دی گئی، صلاۃ الخمس 5 نمازیں مجھے دی گئی۔ یہ ہے اصل تحفہ، یہ نہیں کہ اس رات نوافل کی بھرمار کرو اور بالکل فرائض کو چھوڑو۔ اصل چیز فرض نماز ہے، یہ تحفہ ہے جو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، معمولی چیز نہیں ہے۔ اور فرمائے دوسری چیز جو مجھے دی گئی وہ خواتین و سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کی اختتامی آیت ہے آمن الرسول سے آخر تک، جس میں امت کے لیے تخفیف ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جتنے امتوں پر سختیاں تھی دین کے معاملے پر عمل، وہ سب تیری امت سے ہم نے ہٹا دی ہے۔ تیری امت پہ کوئی تکلیف نہیں، کوئی ایسی مصیبت نہیں، کوئی سخت حکم اس پہ نہیں کہ نہ کر سکے۔ اور تیسرا فرمایا میرے رب نے فرمایا
کہ تیری سفارش شفاعت ہر اس بندے کے حق میں قبول کروں گا جو شرک سے دور رہے، جو شرک نہ کرے، اللہ کے ساتھ غیر اللہ میں کسی کو شریک نہ کرے، اپنے آپ کو غیر اللہ کے شرک سے دور رکھو۔ ایک اللہ ہے جو عبادت میں بھی یکتا ہے، جو تدبر میں بھی یکتا ہے، جو تصرف میں بھی یکتا ہے، جو اس کائنات کے چلانے میں بھی یکتا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ پورے کائنات